بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بیوی کا بہت بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کروں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جب بھی خدا نخواستہ کسی کو پریشانی 5 مرتبہ، 2 مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں۔ عرب میں یہ بڑا مشہور ہے، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کئی رکاوٹ ہے، آبسٹیکلز ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی ام البنین کو ہدیہ کرو۔ 2 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 1 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے بیوی کو ہدیہ کرو، اور بولو بیوی اس سورہ الحمد کا واسطہ اور مولا حسین، مولا حسن کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ میرا یہ کام کروا۔ اتنی مجرب عمل ہے بیوی۔ اس کے بعد نظر جناب ام البنین، یہ بھی ضرور کرنا۔ میں ابتدا میں یہ بتا دینا چاہ رہا کہ کوئی کام ہے جیسے آپ معصومین کی نظر کرتے ویسی جناب ام البنین کی نظر، پھل کے اوپر، کسی چیز کے اوپر۔ بعض جگہوں پہ دوسری کئی روایتیں ہیں، یہ کرو وہ کرو، کوئی مشکل نہیں، یہ سب مستحب عمل۔ نظر جناب ام البنین مانو کہ میرے یہ کام بن جائے گا، بچوں کے لیے، شادی کے لیے، رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، کہ میں بی بی ام البنین کی نظر کروں۔ بیوی کی نظر کرو، سفرہ بچھاؤ، سفرہ بچھا کے جو بھی آپ جس چیز پہ بھی نظر ملے وہ رکھو، گلاس میں پانی ضرور رکھو۔ اس کے بعد 5 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، سورہ توحید پڑھو، سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ کوثر پڑھ کر بی بی ام البنین کو ہدیہ کرو۔ آپ دیکھنا کہ آپ کی نظر کتنی جلدی قبول۔ اور بی بی ام البنین کو مولا عباس کا مسئلہ، عباس جیسے شخصیت کی، عباس جیسے شہید کی ماں کا نام ہے۔ یہ بیوی وہ صاحب کرامات ہے۔ انہیں سوچو، زوجائے جناب امیر ام البنین، شہزادی کونین کے بعد مولا نے جس سے بھی شادی کی، شہزادی کونین میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد دوسرے نمبر پہ ازواج میں جناب ام البنین آتی، جس کو حسن اور حسین ماں کہے، جس کو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ماں کہے، اس بیوی کا نام ام البنین۔ اور ام البنین سارے معصومین کی بارگاہ میں بی بی ام البنین کا واسطہ دے کے دعا کرنا اور دعا کی قبولیت، اس لیے کہ وہ جذبہ تھا۔ آپ سوچو، مولا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے، یعنی کہ جو سامنے نسل ہے اس سے آنے والے کتنے آئے، کتنے ہیں اور کتنے آنے والے، ان ساری چیزوں سے مولا واقف ہے۔ لیکن وہ علی جناب عقیل سے کہتے کہ میں ایک ایسے قبیلے میں، ایک ایسی ٹرائب میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میری شجاعت کا وارث مجھے۔ مذاق ہے؟ تو اب پتا چلا کہ علی کا ہر بیٹا علی نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھو، باپ کا رول اور ماں کا رول بی بی ام البنین کی شہادت کے مجلس میں بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہر بیٹا علی نہیں ہے۔ خود مولا کا جملہ کہ میں ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میری شجاعت کا وارث ہو۔ اور اس قبیلے میں جب شادی ہوئی تو پتا چلا کہ ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا۔ یہ یاد رکھو کہ ماں کا رول کتنا، یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ کہ جب تم کسی سے شادی کر رہے، اپنے اولاد کو، آپ کی اولاد کی بات کر، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں برابر ہونا چاہیے، کفر دونوں برابر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ خاندان، قبیلہ سب دیکھ۔ اور اس لیے دیکھنا کہ رول ماں کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام علی کے جملے ہیں، میرے مولا کا جملہ ہے جنگ جمل میں، جب جناب محمد حنفیہ کو علی نے بھیجا کہ جاؤ میدان میں جنگ کرو۔ محمد حنفیہ بہت بہادر تھے، مولا کے بیٹے، اور بہت ہی بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ لوگ آپ کی شجاعت سے کام کرتے، لیکن جب گئے جمل میں اور سامنے سے بہت تیز حملہ ہوا تو محمد حنفیہ واپس آ گئے، پیچھے ہٹے،
مولا نے پکار کے کہا محمد بیٹا آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو، پھر حملہ تیز ہوا، پھر واپس آ، 3 مرتبہ یہ ہوا۔ تیسری مرتبہ مولا نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا تم آ، اور مولا حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ میرا مولا میدان میں آیا اور وہ جنگ کی کہ پوری جنگ ختم ہو گئی۔ جب دونوں واپس آئے جنگ کے بعد، مولا کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد حنفیہ بھی تھے اور میرا مولا حسن علیہ السلام بھی تھے۔ لوگ راوی نے پوچھا مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ محمد بڑھ رہے تھے لیکن حملہ تیز ہوا تو، اور امام حسن بڑھتے رہے۔ اب مولا کا تاریخ کا جملہ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے کہ کیسے کس لڑکی سے شادی کرنا۔ مولا نے کہا عورت کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے اور یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو بس اب سمجھ میں آئی بات کہ کیا رول ہے، کیا مقام ہے بی بی ام المنین کا، کہ مقام ہے ام المنین کو سمجھو کہ جس نے اپنے بچوں کو قربان کر کے سیکریفائس کیا، کوئی ماں نہیں کر سکتی ایسا، یہ یاد رکھو۔ معصومین کی بات نہیں کر رہا میں، بی بی ام المنین اس پہ تو نہیں تھی، معصومیت کے اس لیول پہ تو نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جذبہ اسلام کے، یہ ہمارے پاس کتنا ہے، ہمارے پاس کتنا ہے، ہر چیز میں یہ بات آتی ہے کہ ام المنین کا رول اتنا بڑا ہے کربلا میں کہ چاروں بیٹوں کو قربان کر کے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں نے اسلام کے خاطر 4 بچوں کو دیا، 4 بچوں کو دیا۔ ہمیشہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے ساتھ ایک ماں جیسے رہتی ہے ویسا رہتی ہے۔ یہ شہزادیاں بھی آپ کو ماں بولتی تھی، حسنین ماں بولتے ہیں، حسنین ماں بولتے ہیں۔ تو آپ مقام میں بی بی ام المنین کو سمجھیں، ان کے وہ جذبہ، وہ تھوڑا بھی جذبہ اگر ہمارے پاس آتا ہے، تھوڑا سا جذبہ دین کے خاطر، قربانی کے خاطر، مولا عباس کی زندگی کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ مولا عباس نے امام حسین کے ساتھ کیسا کام کیا، کہ جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی حسین کے قریب نگاہ اٹھا کے مدینے سے لے کے کربلا تک۔ یہ نہیں کہ صرف مدینے میں، جب تک عباس زندہ تھے اس وقت تک مولا حسین ظاہری طور پہ پروٹیکٹڈ ہے، لیکن ان کے بعد جو ہوا وہ ہوا۔ تو اب یہ سارا جذبہ جو آیا وہ ماں کا ہے، ماں کا رول، کہ جب گھر آئی شادی ہو کے، نکاح کر کے جب گھر آئی مولا کے ساتھ بی بی ام المنین، اور جب ہماری میں سے اتری تو مظلوم بی بی زہرا کا گھر تھا یہ مدینہ منورہ کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، ہماری میں سے اتر کے چوکٹ پہ سجدہ کیا کہ یہ چوکٹ فاطمہ ہے، یہ جذبہ ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کے بعد فوراً جب گھر آئی تو چوکٹ پہ سجدہ کیا، گھر میں داخل ہوئی، دیکھا 4 بچے بیٹھے ہوئے، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ جیسی بچوں نے دیکھا کہ ماں آئی ہے، کھڑے ہو گئے، جیسی بچے کھڑے ہوئے بی بی ام المنین خاک پہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہا بچوں اس گھر میں ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر۔ آپ سوچو یہ جذبہ، بی بی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بی بی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مولا سے نکاح کر کے آئی، نئی دلہن ہے، لیکن یہ بتا دیا آتے ہی کہ میں اس گھر میں ماں نہیں ہوں، بچوں تمہاری ماں حسن اور حسین کی ماں فاطمہ ہے، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کی ماں فاطمہ ہے، میں اس گھر میں کنیز بن کر۔ تو یہ جذبے کے ساتھ دنیا میں مولا عباس آئے، ایسی ماں کا بیٹا، دودھ کا وہ اثر تھا کہ جیسی وفا، جیسا قربانی کا جذبہ، محبت کا جذبہ مولا بی بی ام المنین کا تھا، ویسے ہی مولا عباس کا تھا۔ اور شادی کے بعد جب مولا عباس دنیا میں آئے اور جب ہوش سنبھالا تو اس وقت بی بی ام المنین نے عباس سے کہا عباس تم میرے بیٹے ہو، عباس، حسن اور حسین فاطمہ کے، کبھی اپنے آپ کو برابر نہیں سمجھنا دوستو، یہ کوئی ماں نہیں بولتی، یہ ان کا قربانی تھا، ان کا جذبہ تھا۔ اسی لیے شہزادی کونین نے مولا عباس کو سلام بھی بھیجا اور
اپنا بیٹا بھی کہا. اب بی بی کا جملہ ہے، جس بیٹا کہا تو میر انیس کے مرثیے کا ایک بن آپ کو سنا تھا کہ مولا عباس کے لیے شہزادی نے کیا کہا. اپنے بی بی کہتی ہے اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دل دار. کیا جذبہ ہے، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار. ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے. آپ سوچو کہ ایسی ماں کا بیٹے کا نام عباس ہے. شہزادی کونین کو کتنا بھروسہ تھا مولا عباس کا. میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، اللہ کو سلام میری مظلوم بی بی، کتنا بھروسہ تھا کہ اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے دیتا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے، میرا شبیر اب تیرے حوالے. یہ بی بی کا جذبہ اور کربلا میں عباس کا کردار، ایسا کردار پیش کیا کہ تا قیامت تک لوگ دیکھتے رہ گئے. آج وہ شاندار روزہ میرے مولا عباس کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کربلا میں، ساری زیارت. یہ جذبہ عباس کہ آج تک مولا حسین کے ساتھ ہے. مابین حرمین کتنی دور ہے، مولا حسین اور مولا عباس کتنے قریب ہے. اللہ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت کربلا مولا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. وفاؤں کا امام کا نام عباس ہے، وفاؤں کے امام کا نام عباس ہے. دوستو، جناب ام المنین کا دوسرا مقام کہ جب تک کربلا نہیں گئے اس وقت تک مولا عباس کو تعلیم دے رہی، اور جب جا رہی تھی کربلا، عباس قافلہ 28 رجب کو جب جا رہا تھا تو سب عباس کو بلا کے کہا تھا. آخری لمحات میں جب قافلہ چل رہا تھا اس وقت بی بی نے بلا کے مولا عباس سے کہا تھا کہ عباس تم میرے بیٹے ہو، عباس تم سفر پہ راستے میں، بی بی تو جانتی تھی کربلا میں میرے حسین پہ خراش بھی لیا، میرے حسین کی حفاظت کرنا تمہارا کام، میرے حسین کا پروٹیکشن کرنا ظاہری طور پر اللہ سب سے بڑا، یہ تمہارا کام. تو اور عباس نے وہ کردار پیش کیا کہ رہتی دنیا تک سارے لوگ وفا عباس پہ قربان. ایسی قربانی دی مولا عباس نے. یہ سارے کا سارا وہ جذبہ ہے کہ جو بی بی ام المنین نے مولا عباس کو دیا تھا، وہ خون کا اثر ہے کہ عباس کو وہ مقام ملا کہ وفاؤں کا امام کہتے ہیں. کہ کربلا میں کوئی خواہش، دوستو آپ نے ہمیشہ سنا لیکن اس انداز سے سنا کہ بچپنے سے لے کے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، صرف 30 منٹ 35 منٹ کی مجلس سے، بچپنے سے ماں نے یہی کہا کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے، بابا نے یہی کہا، مولا نے یہی کہا کہ عباس تم میری شجاعت کے وارث ہو، تم میرے نمائندے رہو گے، تم میری طرف سے تم کربلا میں قربانی دو گے. بابا نے یہ کہا کہ کربلا، اور بی بی ام المنین نے بھی یہی کہا کہ عباس تم کربلا کے لیے. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم نے یہی کہا کہ بھیا تم کربلا کے لیے، تم بابا کی دعا بن کر آئے، تم میری ماں کی دعا بن کر آئے. بس ذہن میں کیا تھا؟ کربلا 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 کربلا. کہ وقت آئے گا پھر میں بتاؤں گا کہ میں علی کا وارث کیسا ہوں، علی کی شجاعت کیسی آئی ہے. اور وہی ہوں، شجاعت کا یہ عالم تھا، بہادری کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک جنگ ہے مولا عباس کی کربلا سے پہلے، وہ بھی 12-13 سال کے سن، جنگ صفین کی، بس اس کے علاوہ نہیں. اس جنگ کے بعد عرب میں ایسا سکہ جم گیا کہ سارا عرب ڈرتا تھا. کربلا میں روز عاشور صبح سے جب بھی قیام حسینی سے کوئی نکلتا تھا
تو دشمن رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہوتا، کھڑے ہو کر خیمے کی طرف دیکھ کر یہ کہتا تھا کہیں عباس نہیں آئے. ایک خوف تھا عباس کا، ڈر تھا کہ اگر عباس آئیں گے تو سب کو ختم کر دیں. ایسا بہادر، ایسا شجاع، ایسا بریو میرے مولا عباس. وہ پرسنالٹی تھی. مولا کی جوانی کا نام عباس ہے، بھرپور جوانی کا نام عباس. صرف 32 ایئرس کے تھے اور میں نے انہی کے زیارت کے جملوں سے مجلس کا آغاز کیا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا نے جو زیارت دی ہے آپ جا کے پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ امام وقت کہہ رہا کہ سلام ہو تم پر اے عبد الصالح. اگر امام کے دہنے مبارک سے یہ جملے نکلے کہ یہ عبد الصالح ہے، یہ اللہ کا صالح بندہ ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا صالح تھا بندہ. ہم پوری زندگی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا عبد صالح بنا لے، لیکن مولا عباس کی زیارت کے جملے آپ سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکہ یا عبد صالح. پھر اس کے بعد کیا امام نے لکھا؟ والمطیع للہ ہے، یہ اللہ کا مطیع ہے. دوستو اطاعت 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 جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک اوبیڈینٹ کیسے ہونا چاہیے. زیارت میں آ گیا ہے والمطیع للہ، یہ اللہ کا مطیع ہے. اگر کوئی اللہ کا مطیع بن جائے، اور بول کون رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اللہ کی حجت بول رہی ہے، لسان اللہ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے کہ وہ مطیع للہ ہے، یہ اللہ کا مطیع. صرف اللہ کا مطیع نہیں، اس کے بعد کیا کہا؟ مطیع للہ ہے، ولی رسول ہے، یہ رسول کا بھی مطیع، ولی امیر المومنین، یہ علی کا بھی مطیع ہے، ولی حسن ولی حسین، یہ حسن اور حسین کا بھی مطیع ہے. اتنے آنرز، اتنے جملے مطیع للہ کے اوپر. یہ معصوم کا جملہ، یہ مولا عباس کی الحسن والحسن. اس کے بعد آپ سوچو عجیب جملہ کہ سلام علیکہ یہ افضل الشہداء. امام اگر بول دے کہ یہ شہداء میں سب سے بڑا افضل ہے، معصومین سے کمپیئر نہیں کر رہا، جو امام کے جملے مولا عباس کی زیارت میں ہیں وہ جملے افضل الشہداء. یہ شہداء جتنے ہیں اس میں افضل. میں بار بار بول رہا امام کی بات نہیں ہوئی، افضل الشہداء. مولا عباس کا وہ مقام کہ اللہ کا مطیع، رسول کا مطیع، مولا کا مطیع، مولا حسن مولا حسین. وہ کردار پیش کیا. سارا جو مولا عباس کے پاس یہ صفات آئی تھی، یہ ان کی ماں کے دودھ کا اثر تھا. یہ بی بی ام البنین کا مقام ہے کہ ایسی ماں کا ایسا بیٹا ہے، ایسی ماں کا ایسا بیٹا. جیسی ماں ہو ویسی مولا عباس کا وہ مقام. آپ سوچو کیا مقام ہے بی بی ام البنین ہے کہ شہزادی کونین کے بعد، مظلوم بی بی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ بی بی ام البنین کا. روز زیارت پڑے، روز کچھ نہیں کر سکتا السلام علیکہ یا بی بی ام البنین کی، روز سلام ایوری ڈے. اپنی زیارت میں جب آپ معصومین کی زیارت پڑھتے، 14 معصومین کی زیارت پڑھتے، اس میں بی بی ام البنین کو بھی سلام میں رکھا، اس لیے کہ ان کا واسطہ دعاؤں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں مولا عباس کی ماں کا واسطہ آپ دے کر جو ہے ان کا وہ کر